یہ حدیث آج کل کے اعتبار سے بہت ضروری ہے. بیان فرمایا من کانت الدنیا ہمہ، جس آدمی کا مقصود، مطلوب اور غم اور فکر، یہاں پہ لفظ ہم استعمال ہوا حدیث شریف میں. ہم کا مطلب اس کی کوڑھن ہے، فکر ہے، اس کی پریشانی. من کانت الدنیا ہمہ، کہ جس آدمی کا غم اور فکر اور مقصود اور مطلوب دنیا کی زندگی ہوگی، اللہ تعالیٰ 3 قسم کی پریشانیوں میں اس کو دنیا میں مبتلا فرمائیں گے. اور یہ 3 پریشانیاں آپ آگے پیچھے دیکھیے گا کہ لازماً ملیں گی آپ کو. پہلی بات یہ ہے وجعل فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ فقر کے خوف کو اس کی نگاہوں کے سامنے کر دیں گے. ہم نے کروڑ پتی لوگوں کو بھی، کروڑ پتی، اب تو کروڑ پاکستان کا پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا، اب تو کروڑ کم ہو گیا نا، ارب پتی. ہم نے بلا مبالغہ ارب پتی لوگوں کو، کئی کنال کے گھر رہنے. ایک صاحب آئے میرے پاس، پہلے سے بتایا تھا جی آگے ملاقات کریں گے، پریشان ہیں. تھوڑا سا تعارف ہوا، کیا کرتے ہیں جی میں کانٹریکٹس، ٹھیکے کا کام کرتا ہوں. پریشانی کیا ہے؟ کاروبار نہیں چل رہا. اب میں نے ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے چند سوال کیا کہ اگر کاروبار آپ کا نہیں چل رہا اور نہ چلے کاروبار تو کیا کرایہ نہیں دے سکیں گے گھر کا؟ کہتے نہیں، گھر میرا اپنا ہے. اور گھر کون سا؟ یہ آپ کے پاس ہے نا گرجا چوک، آپ آئے نا جو پرانا ایئرپورٹ ہے گرجا چوک، اس سے جو شیر پا برج کے درمیان کا علاقہ ہے، وہاں پہ جو بڑے بڑے گھر بنے نا، وہ اپنا گھر ہے ذاتی. میں کہا بچوں کے اسکول کی فیس نہیں ہوگی، میڈیکل کا خرچہ نہیں دے سکیں گے، علاج والا خرچہ نہیں ہو، کیا ہو جائے اگر آپ کا بزنس؟ کہتے نہیں وہ مسئلہ نہیں ہے، میرا ایک پیٹرول پمپ ہے، اس کی آمدنی آتی ہے. پیٹرول پمپ ہے، ذاتی پیٹرول پمپ، اس کی آمدنی آتی ہے تو وہ مسئلہ نہیں ہے، میرے خرچے وغیرہ اچھے پورے ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں مجھے. میں نے کہا پر کاروبار نہیں چل رہا، کوئی فرسٹریشن کس بات کی، ڈپریشن کس بات کی آپ کو؟ کہنے کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں چونکہ جس طرح کے آدمی سے پڑھے بھی، پھر بیکن ہاؤس ایچ ایس میں پڑھے ہوں گے، ایس اے ٹی ایس کو یا لاہور گراmmر میں پڑھے ہوں گے، تو جس جگہ پہ جن تعلیمی اداروں سے پڑھ کر نکلا ہوں، اس میں میرے جو کلاس فیلوز تھے اور وہ کلاس فیلوز آج جس جگہ پر ہیں، میں اس سے بہت پیچھے ہوں. بس اس کی فرسٹریشن ہے مجھے. جیسے اللہ کے نبی نے شاعت میں وجعل فقرہ بین عینیہ، کہ اللہ تعالیٰ فقر کے خوف کو اس کے نگاہوں کے سامنے. دوسری بات، اللہ کے نبی فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دیں گے. کروڑوں روپے ہیں جیب کے اندر بھی ہیں، بینک بیلنس بھی ہے، پراپرٹی بھی ہے، بزنس بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن بیوی سے جھگڑا چل رہا ہے. بیوی سے ایسا جھگڑا چل رہا ہے کہ اس نے اس کے گھر کے نظام کو مفلوج کر دیا. بچے اس کے ابھی، کیونکہ یہ خبر عام ہو گئی، ویسے تو اس طرح کی خبریں عام نہیں کرنی چاہیے. ابھی آپ کو اقرا میڈیکل کمپلیکس کے اونر کو جو ان کو اساسینیٹ کیا، ان کو قتل کیا ویلنسیا کے اندر، بعد میں ان کے اپنے بیٹے نے کانفیس کیا، اپنے بیٹے نے کانفیس کیا کہ یہ کانسپریسی اور یہ سازش میری اپنی تھی. یہ تو چونکہ آگے خبر آگے، ورنہ تو بتانا بھی نہیں چاہیے اس طرح کی باتیں. تفرق اللہ علیہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دے. کبھی مقدمات، بہت سے لوگ آتے ہیں، کبھی مقدمات چچا کے ساتھ، دادا کے ساتھ، اپنے کے ساتھ. ایک صاحب آئے، کہتے ہیں میرے بھائی نے خودکشی کر لی. تو آئے تو بہت سی چیزیں لے کر آئے تھے، فائل پوری لے کر آئے تھے. خودکشی کی، کیوں خودکشی کی؟ کہتے ہیں جی بیٹے سے جھگڑا چل رہا تھا، بیٹے نے مقدمات کیے ہوئے تھے، انہوں نے مقدمات کیے ہوئے تھے. اتنے عرصے میں کیا ہوا کہ بیٹی نے مقدمہ کر دیا. وہ مقدمات، اتنے مقدمات کو دے کر ایک دن اپنے آپ کو شوٹ کیا، خودکشی کر لی. فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دیں گے. آخری بات کیا ہے؟ وَلَمْ يَأْتِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ. منصوبے بڑھ جاتے ہیں اور انسان کی توقعات بڑھ جاتی ہیں، مطالبے بڑھ جاتے ہیں، مقدر نہیں بڑھتا. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، دنیا اتنی ہی ملے گی جتنی کہ مقدر کی ہے. اور بیان وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ، جو آدمی آخرت کو اپنا مقصود اور فکر بنا کر چلے گا، سب سے پہلا انعام اللہ دیں گے وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اللہ اس کے دل کو
استغنا غنا عطا فرمائیں گے۔ کون کرے گا؟ نہیں ہوگا تو بزنس، نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ تو ہوگا نا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ تو اللہ کافی ہے، اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ نہیں گھر ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ تو اور ٹھکانہ دے دے گا۔ بیماری ہوگی تو کیا ہوگا؟ اذا مرضت فهو یشفین، بیمار پڑتا ہوں تو شفا بھی اللہ کے خزانوں سے آتی ہے۔ اللہ کافی ہے میرے لیے۔ ایمان کا سب سے پہلا نقد انعام آپ کی زندگی کے اندر آپ کے اطمینان اور سکون ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ جمع اللہ لہ امرہ، دوسرا انعام اللہ دیتے ہیں کہ معاملات کو اللہ تعالیٰ سمیٹ دیتے ہیں۔ 98 میں جماعت میں 4 مہینے لگانے سے پہلے ایک دفعہ ہم سروزہ لگا کے واپس آ رہے تھے، تو ہمارے مشہور ہمارے ساتھی ہیں، اب تو ماشاء اللہ رائیونڈ مرکز میں وقت بھی دیتے ہیں، ڈاکٹر جاوید غنی صاحب لمس میں یونیورسٹی میں تھے۔ صبح تو گرمیوں کے دن تھے تو صبح فجر جلدی ہوتی تھی، تو سروزے سے فارغ ہوئے آ رہے تھے واپس، ہم میری گاڑی میں تھے، تو کہنے لگے کہ اب میں جاؤں گا، تقریباً صبح 7 بجے کا ٹائم تھا، وہ کہے کہ 12 بجے میرا لیکچر ہے اور میں جا کے 2 گھنٹے آرام کروں گا، 3 گھنٹے میں لیکچر تھی۔ کہہ رہے یہ جو 3 گھنٹے میں لیکچر میں ابھی تیار کروں گا، تو یہ میں لیکچر پہلے 16 گھنٹے میں تیار کرتا تھا، جس کام کے لیے مجھے 16 گھنٹے لگتے تھے، اب الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میں 3 گھنٹے میں تیار کرتا ہوں۔ میں جماعت میں چلا 4 مہینے کے اندر، پرانی بات ہے، 98 کی بات بتا رہا ہوں، میں کراچی میں میری تشکیل تھی میری، تو وہاں پہ ایک کتیانہ محلہ تھا، انہوں نے بیٹھک میں جگہ بنائی تھی، وہیں پر ہم کہا تھا، ظہر کی نماز پڑھ کے آرام کا تقاضا تھا، تو میں آرام کرنے ساتھی آ گئے اور گشت کرنا ہے، ملاقات کرنی ہے۔ میں نے کہا تھوڑا سا عصر کے بعد جائیں گے، اس وقت تھوڑا سا آرام کا تقاضا ہو رہا ہے۔ کہتے نہیں عصر پہ میں دکان بند کر دیتا ہوں۔ اچھا کراچی میں عصر پہ دکان بند کرنا، میں بہت حیران ہوا۔ تو کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اٹھتے ہی 1-2 بجے اٹھتے ہیں، ظہر پہ تو دکانیں کھلتی ہیں، بازار کھلتے ہیں، اور پھر رات 1-2 بجے تک وہاں پہ معاملہ چلتا ہے۔ عصر پہ کراچی کے اندر دکان بند کر دینا تصور سے باہر تھا۔ میں نے کہا چلو بھائی چلتے ہیں، خیر گئے، جا کر ان کے ملازمین وغیرہ سے تھوڑا سا اختلاط کیا، ملاقات کی، لیکن ساتھ میں نے پوچھا بھی، چکر کیا کہ دکان عصر تک بند کیسے کرتے ہیں؟ کہتے بس میں جب شروع میں دین کی طرف آیا تو مجھے ہوا کہ یار کچھ اپنی آخرت کی فکر بھی کروں، دین کی فکر بھی کروں، ساری زندگی سارا وقت صلاحیت کاروبار پیسے کے لیے کب تک لگاتا رہوں گا؟ تو عشاء تک میں بند کر دیتا تھا، مقدر کا تھا، ملتا رہا۔ پھر اس کے بعد مجھے تھوڑا سا میں نے 40 دن جماعت میں لگائے تو مجھے پھر شوق ہوا، میں نے مغرب تک دکان بند کر دی۔ پر جب تو میں نے جماعت میں 4 مہینے لگائے، پھر میں نے کہا اب عصر تک کروں گا، عصر سے عشاء پورا وقت میں اپنا مسجد کو دیا کروں گا۔ اچھا جب میں گیا تو واقعی ان کی دکان کھچا کھچ بھری، لوگ آ رہے، سامان لے رہے، مقدر کا ہے وہ مل کر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جمع اللہ لہ امرہ، اللہ اس کے معاملات کو اکٹھا فرما دیتے ہیں۔ اور آخری چیز ہے اتت الدنیا وہی راغمۃ، جو دیندار آدمی ہوتا ہے وہ دنیا کو دیکھ کے فیصلے نہیں کرتا، وہ اللہ کے حکم کو دیکھ کے فیصلے کرتا ہے۔ دنیا خود چل کر ذلیل رسوا ہو کے اس کے قدموں کی طرف آتی ہے۔